والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل سنته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین جل جلالہ وجل شانہ وعظم عنوانہ کی توفیق خاص سے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات میں پیش بات ہو. آج کی گفتگو کے لیے تلاوت کیا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا میری زبان پر کلمہ حق جاری فرما. مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد اس کے مطابق پاکیزہ عقیدہ اور عمل کی توفیق عطا فرما. برابر اسلام قرآن مجید فرقان حمید کے جن کلمات طیبات کو اجابت کیا ہے ان کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ وجل شانہ کریم نبی وقوف رحم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیر معراج کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر نبی علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے اور جس نبی کو بھی جو بھی معجزہ دیا ہے وہ اس وقت کی ضرورت اور اس وقت کے حالات کو مطابق. اور میرے اپنے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپے معجزہ بنا کر بھیجا لیکن اثرات کے ساتھ ان تک جو ابھی تک معجزہ پہنچے وہ تقریباً 1200 کے قریب ہے. اور اس سے زائد بھی میرے صلاح علیہ السلام کو حضور کا سب سے اعلیٰ اور بڑا معجزہ وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. اور اس کے بعد دوسرا بڑا معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ اس سابقہ انبیاء کے حالات کے معجزات میں بھی اپنی موجودہ حالات
اور موجے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے تو یہ بات روزے روشن کی طرح بیان ہوتی ہے کہ معجزہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ جناب سیدنا داؤد نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت میں حالات یہ تھے کہ لوگ لوہے کا کام کرتے، لوہے کو آگ میں ڈباتے، پھر جو شکل اس کو دیتی ہوتی صورت اس کو دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حالات کے مطابق جناب داؤد نبی علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا کہ لوہا جتنا بھی سخت ہوتا، جناب داؤد علیہ السلام لوہے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے، آپ کا ہاتھ لگانے سے لوہا نرم ہو جاتا اور پھر جو شکل دینا چاہتے داؤد علیہ السلام دے دیتے۔ اس معجزے کو دیکھ کے لوگ آپ کے قریب آ گئے اور ایمان لانا شروع کر دیا۔ مصر کے حالات کا مطالعہ، مصر کے حسن کا عروج کا، ہر شخص اپنے حسن کے ناز کرتا اور کہتا میں ہی سب سے زیادہ حسین ہوں، میرا جیسا روئے زمین پہ حسین کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب یوسف علیہ السلام کو حسن کا پیکر بنا کے بھیجا، حسن نے بہت سے حسن دیا اور آگ میں تشریف لانے کے بعد جو بڑے بڑے ناز کرتے تھے ہمیں حسن بہت زیادہ ہے، انہوں نے جناب یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ تک ڈالا۔ آپ کی پوری اکالیت کہ یوسف سے ہم پہنچتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اسے جادوگری کا دور تھا اور یہی وجہ کہ فرعون نے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے کرشمات کی عصا جناب موسیٰ علیہ السلام بتا اور وہ عصا ایسا کرشماتی تھا، وہ بڑھ نہیں جاتا، آپ تک کے پتے چھاڑ گئے، چھوٹا بھی ہو جاتا، اتنا سخت ہو جاتا کہ آپ اس کے ساتھ ایک طرح کی آرام کی زمانے تھی اور جب ضرورت پڑی تو اس کرشماتی عصا نے منومن رسیوں کے ساتھ کھا لیے، لیکن نہ اس کا وجود پڑا نہ اس کا قد پڑا، وہ اپنی اصلی حالت میں قائم رہا۔ یہ اللہ نے اس وقت کے مطابق جناب موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی۔ یونان کا جادو سر، یونان کی حکمت سر چڑھ کے بول رہی تھی، یونانی حکماء ہر مرض کا علاج کرتے ہیں۔ حکیم افلاطون، حکیم طالیبوس ان کا مطالعہ کرے گا، ان کے پاس ہر مرض کا علاج سوائے دلی مرض، جو مادر زیادہ پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا نہ کر سکتے، جو کوئی بھی مرض کا مریض ہوتا اس کو شفا نام نہ کر سکتے، اور موت کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اور سب لوگوں کی طرف جو حکماء کی طرف دیکھنا کی طرف اللہ رب العالمین جل وعلا نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ عطا کیا جو وقت کی ضرورت تھی۔ آپ لوگ تو ہر شے کا علاج کرتے ہو، دیکھو میں نبی ہوں، نبی کی آنکھ پہ ہاتھوں کو مارا جا نبی نہ ہو جائے، کوئی بھی مرض والا ہے شفا یاب ہو جائے گا۔ آپ پاؤں سے ٹھوکر مار کے مردے کو کھڑا بھی کر دے تو بلا بھی دے۔ یہ اللہ کے ہر نبی کو وقت کے مطابق معجزہ دیا۔ اور جب میرے اور بکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عرب نے اس وقت جن کے بڑا عروج شعراء کا تھا، شاعری پڑھنے لکھنا عروج تھا، اللہ تعالیٰ نے جناب عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا کیا اور کہا اس جیسے ایک آیت ہے، تم بڑے ناز کرتے ہو بڑے کلام پر، اس کلام جیسا ایک آیت ہے، ایک سورت لے آؤ، لیکن جب وہ نہ لا سکے تو سب لاجواب ہو گئے۔ اس پر امام راضی نے بھی کہا ہے کہ اگر وہ لے آتے تو بدرو حنین کی ذریعہ ہوگی، بدروں کو تو لے ڈالے سکتے، لیکن وہ آیت میں آتے کہ حضور کا معجزہ تھا، اس لیے قیامت کی صبح ہوتا کوئی لا نہیں سکتا۔ اب ہر نبی آتا وہ اپنے وقت کے لیے ایک محدود وقت میں آتا، لیکن اگر غریب والی مسلط ورد نے بھیجا اور اعلان کر دیا کہ ما کان محمد
تعمیر ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بات نہیں، لیکن اللہ کا رسول اور آخری نبی ہے. اب حضور آخری نبی آئے اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا. اب بادشاہ تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جب نبی نہیں آئے تو بہت سے معاملات کی بہت سی چیزوں میں جنم لے گا اور موقع ہر سوال کو محیط ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ عروج پانے کے لیے موضوع بنایا جاتا ہے. اب قیامت تک بہت سی چیزیں آنے کی اس میں ضرورت شعراء کو تھی، کلام کی تھی. رب نے نبی کو بھیجا، کلام دے دیا اور کہا ایک آیت نہیں لاؤ. اب قیامت کی صبح تک رب جانتا تھا کہ سائنس نے بڑی تبدیل کر دی. لوگوں نے چاند پہ جانے کی باتیں کرنی، مریخ پہ سفر کی باتیں کرنی، آسمان کا سیدھا چاند کرنے کی باتیں کرنی ہے. اب کوئی آئے سائنسدان کام کی ضرورت اور کہے کہ دیکھو میں نے یہ کام کر لیے ہیں، خالی کے کہا کہ میرے محبوب کو وہ عروج عطا فرمایا اور وہ معجزہ عطا فرمایا. اب قیامت کی صبح تک جہاں تک میرا محبوب کا کوئی جانے کا سوچ نہیں سکتا ہے. یعنی ہر سائنسدان کو لاجواب کر دیا کہ حضور ہر دور کے لیے آئے، اس لیے اللہ نے ہر معجزہ دیا. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے، ایک دیہاتی آرابی آیا اور آگے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے. میرے کریم نبی علیہ السلام کچھ کیا شرط ہے کہ وہ جو کھجور کا تنا لگائے اور شاہ پہ کھجور پڑی ہوئی ہے، اب وہ پھل آپ کے آپ کی گواہی کے لیے میں کلمہ پڑھوں گا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ گواہی دے تو تم ایمان لے آؤ گے. انکار کی ضرورت نہیں ہو، گنجائش میں ایمان لیا ہوگا. حضور نے کھجور کی طرف اشارہ فرمایا، وہ کھجور کا گوشت اپنے جگ سے جدا ہوا اور آقا کریم مسلم کا درمیان گیا. حضور نے پوچھا میں کو، اس نے گواہی دی، وہ آرابی کے دربار پر مسلمان ہو گیا. اب آقا کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو بات کی جاتی ہے کہ جناب تیر سے نکل کمان سے نکلا تیر واپسی نہیں ہوتا. آج ہم سائنس کو مطالعہ کر کے لے گئے تو کبرا ہیلی کاپٹر تیار کر دیا سائنس نے، اور کبرا ہیلی کاپٹر کو سسٹم تیار ہے کہ آپ نے ہدف بنایا ہے ایک میزائل فلاں مقام پر جائے اور آپ اس کو ہیلی کاپٹر سے نکال کے، لیکن اب ارادہ چینج ہو جائے کہ نہیں فلاں ہدف نہ ہو، ہدف چینج کر لیا جائے، اب لوٹ ہو جائے، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے. لیکن پورے حالی کاپٹر میں سسٹم ایسا اس کا کہ ایک بٹن دباؤ تو ہدف چینج ہو جاتا ہے. آپ اپنا ہدف تبدیل کر لیتے، پھر آپ کا ارادہ یہ بنتا ہے کہ نہیں اس ہدف پہ بھی لاؤ، اب یہیں پہ یہ ختم ہو جائے. اب پورا حالی کاپٹر میں سائنس یہ لکھا ہے کہ جب ایک بٹن دبائے وہی نظام ختم ہو جائے گا، ہدف پہ نہیں پہنچے گا. یعنی وہ تیر کمان کے کنٹرول میں رہتا ہے نکل جانے کے بعد ہی. اب جانتے تھے کہ وقت آئے گا لوگ تیر نکالیں گے اور ہدفوں کو چینج کریں گے، لیکن اس بات قریب ہونے وہ معجزہ عطا فرمایا. حضور نے کہا حضور آ گئے. اب یہ بھی کہا حضور کو کہ جہاں آرابی میں ایمان لایا ہے، ایمان لے آیا. اب یہ حضور نے کہا اور جہاں اپنے علاقے میں تفسیر کر اور لوگوں کو بتا میں ایمان لایا ہوں. یہ حضور معجزاتی حضور ہے، یہ خود ٹوٹ کے آئی ہے، کسی نے توڑا نہیں ہے، خود کلمہ پر آئے انہوں نے حضور نے گواہی دی ہے. اگر ان کو بھی نہ کہتے حضور صحابہ کو عطا فرما دیتے، صحابہ کو کھا لو، تم نے بڑی قربانیاں دی ہے میرے لیے، سب کچھ قربان کر دیا، یہ کوئی ذاتی حضور تم کھا لو. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب کبرا آئے کھانے کو پھر کبرا کوئی یہ مسائل سسٹم لے کر آئے گا. حضور نے وہ اس وقت کیا جب سائنسدان تم جتنے بھی ترقی کر لینا تم میرے اس موضوع کے پیچھے ہی رہو، اس سے کچھ نہیں پاؤ گے. حضور نے فرمایا کہ حضور جس کام کے لیے آئے کہ وہ کام تو ہو گیا، جو کام کا کام پورا ہو گیا، یہ مان کا ایمان ہے. اب جاؤ اور اپنی شام کے ساتھ آنے چھوڑ جاؤ. حضور پھر حضور کے نمائش سے ہوتی ہے اور اس حضور کے درد کے ساتھ اپنی شاموں میں جنت بنا لے لیتی ہے. تو حضور کا یہ موضوع پہلے 14 سال کہ وہ تیر کمان سے نکلے گا لیکن پھر کمان اندر بھی آ جائے گا. جب حضور نے اس وقت موضوع کیا
اور آج سائنس اس مقام پر پہنچی ہے، لیکن جتنی بھی ترقی سائنس کرے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ اس سے واقع نہیں۔ رب نے قرآن میں اسی کو ذکر کیا، رب نے کہا سبحان پاک ہے وہ ذات۔ اب یہ رب نے اپنی پاکی کیوں بیان کی؟ اس کی حالت اور سبب کیا تھا، ضرورت کیا تھی؟ یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عظیم معجزہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں ابن حنی کے پاس واپس آیا، حضرت ابن حنی کے گھر سے منتشر کریں گے، میں نے آپ کو کہا کہ ابن حنی معراج کو گیا تھا، میں مسجد حرام میں گیا، مسجد اقصی میں گیا، اور مسجد اقصی سے پھر میں گیا فلاں مقام پر گیا، فلاں مقام پہ گیا، محدث نے کہا 18,000 سال اتنا، اور کچھ 18 سال کا ذکر ہے کہ اتنا طویل سفر میں نے اتنا عرصے کا کیا ہے، اب لوگ انکار کریں گے۔ تو حضرت ابن حنی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا ذکر نہ کرنا، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ حضور نے کہا کہ میں بیان کو کروں گا۔ تو جب حضور نے بیان کیا اور لوگوں نے انکار کیا، رب نے قرآن کی آیت نازل کی، سبحان اے انکار کرنے والے، تم جانتے تھے میرے نبی نے یہ بھی کہا کہ میں گیا، میرے نبی کہتے مجھے لے گیا، اور لے کے جانے والا کون؟ وہ جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نفس سے پاک ہے، وہ لے کے جانے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے وہ لے کے جانے والا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اس کا کوئی ارادہ ہوتا ہے تو بہت سے سامان میں سوال نہیں کرتا، لیکن لفظ کن بولتا ہے تو ہو جاتا، وہ لے کر گیا۔ اور یہاں پر یہ تین بات ہے، رب نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب نے صبر کیا، صبر کا ذکر کرتی اسرا سیر کی۔ آپ جانتے ہیں صبر اور سیر میں فرق ہوتا ہے، صبر اور سیر میں فرق ہے۔ فرق ایسے ہے کہ مثال کو ایک شخص یہاں سے لاہور جانا ہے، اب جب اس کا مقصد منزل لاہور ہے، وہ تیزی سے سفر طے کرتا ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچوں۔ اب راستے میں کیا معاملات ہیں، کیا کچھ ہے، اس کی توجہ وہاں پر نہیں ہوتی، اس کی توجہ اپنی منزل پہ ہوتی ہے، میں نے وہاں پہ پہنچا ہے۔ اور سائر اس کو کہتی ہے کہ وہ ہر جگہ رک جاتا ہے، گروپ کے ایک ایک مناظر پہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے یہ سبزہ یہاں پر کیوں ہے، یہ یہاں پر یہ چیز کتنی خوبصورت ہے، اس کا حسن کتنا ہے۔ سیر ٹھہر کے جانے کو کہتی ہے اور سفر تیزی میں جانے کو کہتی ہے۔ میرے محبوب نے سفر نہیں کیا بلکہ میرے محبوب نے سیر کی ہے، اور سفر کا حال دیکھ رہے حال سفر یہ ہے کہ جناب سیدنا یوسف آیا، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے کافروں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ سفر پہ سیر کی سفر سلیمان ہے، ابھی 7 منٹ کا فاصلہ رہتا ہے۔ چنوٹیاں کل میں نے کافلے کی سنتی آواز تو جھوٹی کہتے کہ اپنے اپنے پلوں میں گھس جاؤ، یہ اللہ کا قرآن سن رہا ہے کہ جب گھس جاؤ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے، کہیں کہیں جاتی ہے تیزی میں، ہمیں روکنا پڑے۔ اب یہاں بڑی بڑی بات ہے، چنوٹی کے منہ میں زبان نہیں، چنوٹی بول نہیں سکتی، اس کے بولنے کو سائڈ کرتے تو بولنے کا حق ہے کہ اس کے منہ کے ساتھ اللہ نے تو باریک بات کی۔ جب چونٹی کوئی بال کرنا چاہتی ہے اپنے بالوں کو رگڑتی ہے، اور اس بال کی وجہ سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز نکلنے سے دیگر چونٹیاں سمجھ جاتی ہے۔ اب ہماری بھائی چونٹی نے یہ بات کی ہے، 7 میل دور کاٹتا ہے اور چونٹیوں نے بال رگڑے، اور جناب سلیمان علیہ السلام نے 7 میل دور اس بال کی آواز جانچ لی کہ چونٹیاں کیا کر رہی، اور اتنی تیزی سے سفر کرتے ہوئے تب وہ آواز آنے گی۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی طاقت ہے، اور امام راضی نے اپنے بڑے لطیف بات کی کہ حضور کی طاقت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کے سامنے اعلان کیا اپنے کافلے دربار میں اپنے تخت بلقیس سے رکھا، کون ہے قرآن کی جد کھڑا ہوں میں نے کتنی دیر معاف برخاست ہوں سے بڑھا،
دیر کی معلوم کہا کہ نماز کے بعد وہ بیٹھا تھے، صبح ہونے میں بیٹھا تھے اور اشراق تک بیٹھے تھے. اشراق میں بھی ہوتی اشراق کے مطلب برخاست ہوتا ہے. یہ روزانہ کی روٹین تھی دربار ٹائم تھا، یعنی دوپہر کے قریب مرد برخاست ہو جاتی. اب جب 3 گھنٹے کا وقت بنتا ہے، اب وہ چیز کہتے ہیں 3 گھنٹے کے اندر تخت پہ جاتا ہوں. وہ تخت ہے کتنی دور؟ مدثر علی کا 1 ماہ جانے کی مسافت، 1 ماہ آنے کی مسافت، یعنی مہینہ جانے میں لگے گا، مہینہ آنے میں 2 ماہ کی مسافت ہے. وہ تخت ایسا نہیں ہے کہ بجلی آگے جیب میں ڈال کے آ جائے. میں تخت کے ہاتھ یہ ہے کہ 7 ہاتھ جڑائی، 7 ہاتھ جڑائی. ہاتھ شریعت میں باکولی تک ہے، کولی تک کو ہاتھ کہتے ہیں، یعنی 7 ہاتھ جوڑا، 80 ہاتھ لمبائیں اور کئی ہاتھ جوڑائیں. اور پھر وہ لوہے، چاندی، سونے، جوہرات سے بنا ہوا بڑا قیمتی ہے، لانا بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ہے. پھر 7 کوٹھیوں کے اندر اور 7 کوٹھیوں پہ پہلے دار لگے اتنا بڑا وسیع تخت لے کر آنے ہیں. کائنات میں محفل برخاست ہونے سے قبل میں 2-3 گھنٹے میں لے کر آ جاؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. آج سے پہلے جو آمد خالہ صاحب جب بہن کا بیٹا قریبی رشتے بھانجا ہے یا خالہ صاحب بھائی کے کزن، یعنی یہ قریبی رشتہ تھا. آپ کھڑے ہو جاتے میرے یاد کیا تھا مجھے اجازت بنائیے میں یہ معمولی سی چیز تو نہیں جلدی کتنا ہے کو. اب قرآن کہتے کب لگیں گے تب یہ کتاب آپ جھنجھنے سے قبل 1 ماہ جانا ہے، 1 ماہ آنا ہے. 7 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا، کئی ہاتھ موٹا، اتنا بڑا تخت لانا ہے. پڑھتا لے کر آنا ہی پڑھے قرآن کا لے کر آئے، اٹھا کر لائے اسے. ذرا ایک سوال ہے کہ جو لوگ سائنس کو کر کے آج یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم اس کا اہل نہیں ہے کہ اتنی تیزی سے سفر کرے. اگر اتنی تیزی سے سفر رہے گا جسم ٹوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اگر جناب سلیمان علیہ السلام کا امتی خدا اتنا تیز سفر کرے جائے اور تب آنکھ چھپنے سے قبل لے آئے تو حضرت سلیمان کا امت کی ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو مختلف اور سلیمان علیہ السلام میرے نبی کو مختلف، یعنی غلام کا غلام ہے. اگر اس کے جسم میں اتنی بساط ہے تو آمنہ کے لال کے جسم میں اتنی بساط ہے وہ کتنی تیزی سے سفر طے کر سکتا ہوگا. اور پھر اس سفر دوران میں سیر کا اصلا اتنی تیزی سے سفر نہیں بلکہ ٹھہرتے گئے. مسیح حرام سے نکلے، رکے، دیکھتے گئے کیا ہو رہا ہے، معاملات کیا ہیں، کوٹ کو اس جگہ کیسی ہے، خوبصورتی کیسی ہے، رب نے نظام بنایا کیسا ہے. سیر اس کو کہتے ہیں رکنا، ٹھہرنا، غور و فکر کرنا، دیکھنا، گھومنا، یہ سیر ہے. اور اگر مجھے سیر کا یہ حال ہے تو آج کوئی غلام حضور کو پکارے تو حضور پکار کے سیر کرتے کہتے تو یہ سفر کرتے ہو جاتے. سیر تو اتنی تیزی سے کرتا ہے کہ جناب اس کا حد تیز یہ ہے. حضور فرماتے میں گیا 18,000 سال کا سفر میں نے طے کیا اور آیا تو حال یہ تھا ابھی دروازے بھی کھلتی ہے، ابھی پانی چل رہا تھا، ابھی تو جناب بستر بھی گیا تھا. اتنی تیزی سے میں نے 18,000 سال کا سفر کیا ہے. ارے سیر میں اتنی تیزی ہے تو آج کوئی پاکستان سے مدینے والے کو پکارے تو غلام کے پاس حضور سفر کر کے آتے، سیر کر کے آتے تو بتاؤ حضور کے آمد میں کتنی دیر لگے، کتنی تیزی سے حضور آئیں گے. تو ہم نے کہا السلام میں نے اپنے محبوب کو سیر کرا اور پھر اتنی تیزی کی سیر ہے کہ حضور کی آواز سماعت کا حال ہوئی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہتے جو ممکن کیسی ہے کہ آئیں گے سنیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں آج بھی مولا تیرا کلام سنتا ہوں بڑا لطیف ہے، بڑی لذت آتی ہے. دل کہتا ہے جس کا کلام اتنا حسین ہے خود کتنا حسین ہے.
میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار تو کرا دی رب نے کہا کہ موسیٰ پہاڑ کی چوٹی کو دیکھو، پہاڑ اب وہ داغ بنا کر دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی محبت میں زمین کے اوپر سو گئے، ہوش میں۔ جب بیدار ہوئی، اب یہاں پہ محدثین فصل بڑی لطیف بات ہے، جب بیدار ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کہتے میری نظر کا یہ حال ہو گیا، میری نظر یہ قوت پیدا ہو کہ میں 37 میل کہ میں پہلے کی طرح دور نہیں دیکھ پاتا تھا۔ جب سے میں نے پہاڑ کو دیکھا اور اپنی صفات کی تجلی پر، وہ صفات کی تجلی ہے، صفات کی تجلی پر، اور اس کو دیکھ کے جب میں سو جاتا تھا تو میری نظر اتنی تیز ہو گئی کہ 37 میل یعنی تقریباً 50 کلومیٹر 50 کلومیٹر دور رات تاریخ سیاہ راتیں یعنی چاند کا آخری راتیں اندھیری راتیں اور 50 کلومیٹر دور ایک کالے رنگ کا سیاہ پتھر پر، اور اس پتھر پر سیاہ رنگ کی چوٹی چڑھی ہو۔ میں موسیٰ رات کی تاریکی میں 50 کلومیٹر دور اس کالے پتھر سے کالی چوٹی کو دیکھ لیتا، اور اس کے چلنے کی آواز جو ہوتی ہے چلنے سے، اس آواز کو بھی میں سن لیتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام صفات کی تجلی پہاڑ پہ پڑے اس کو دیکھے تو نظر اتنی تیز ہو جائے کہ 50 کلومیٹر آپ کی تاریخی میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کو دیکھ لے اور سن لے، اور جو آمدہ کلام 18,000 سال کو دیکھ رہا، جس سے بار بار اتنا قریب سے دیکھو کہ ماذا غل بصر وہاں کہا کہ میں اتنے آنکھیں کھول کے دیکھتا رہا کہ آنکھ چمکی بھی نہیں، آنکھیں جھلک بھی نہیں، اتنی ترقی سے دیکھتا رہا۔ اور پھر ایک بار اگر روایت نکلے کہ بار بار نماز پاس ہوئی تو 9 بار حضور گئے بھی 9 بار آئے، اتنی بار جب وہ دیکھے کہ بتاؤ حضور کر دیکھے کہ حالت کیا ہو۔ اگر صفات کی تجلی سے دیکھے کے لیے تو بخاری کی حدیث بھی جو ہے نا، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو میں دیکھتا ہوں تو نہیں دیکھتی، اور جو میں سنتا ہوں تو نہیں سنتی، جو میں دیکھتا تو نہیں دیکھ سکتی، میں سنتا ہوں تو نہیں سن سکتی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ربی صفات کی تجلی کو دیکھے، نظر کا حال اور سماعت کا حال یہ ہو سکتا ہے تو قوم کا بلال اور سماعت کا حال کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک سوال کی ہے کہ جی دیکھیں نا بشری جسم کو اتنی قوت ہے اور تم کہتے ہو نبی نور ہے ابد کی، تو بتائیں یہ رب نے تو رب ابد کی یہ ابد کیوں کہا ہے؟ یہاں پہ ایک لطیف نکتہ ہے، رب نے ابد کیوں کہا؟ میں اس کے سارا سے انسان کو بات سمجھ گیا ہے۔ ہر انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہے، مختلف پوزیشن ہوتی ہے۔ مثال ہے اب میں بیٹا بھی ہوں، باپ بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، استاد بھی ہوں، شاگرد بھی ہوں، مرید بھی ہوں، روحانی طالب بھی ہے، اور کئی رشتے ہیں۔ اگر میں اولاد کے سامنے جاؤں گا تو میرے جانے کی کیفیت ہوگی، شاگرد کے سامنے جاؤں گا تو میں مفتی بن کے جاؤں گا، شیخ الحدیث بن کے جاؤں گا، علامہ وہاں بن کے جاؤں گا، مرید کے ساتھ شاگرد کے سامنے جاؤں گا۔ اور اگر میں اپنے باپ کے سامنے جاؤں تو کہنا میں بڑی دستار اور بڑا جبا اور جب میں شیخ الحدیث ہوں میں بڑا مفتی یا بیٹا بن کے جاؤں، جب بیٹا بن کے جاؤں تو کیفیت کیا ہوگی؟ بیٹا بن کے مرید بن کے شاگرد بن کے جاؤں تو چھوٹ کے جاؤں گا، آج ہو کے جاؤں گا کہ وہاں نہ میں علامہ ہوں نہ میں بھاما ہوں، وہاں میری کیفیت اولاد کی ہے، غلام کی ہے۔ اب غلام بن کے جانا اور غلام عاجز ہو کے جاتا ہے، میرا مصطفیٰ نور ہے اس میں شک نہیں ہے۔ اگر جانے کے لیے کیسے تو دیکھو کیا ہے، اب جا کہاں پہ رہا ہے، جان رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اب جاتے تو بے نوری نہیں ہو سکتا تھا، بے رسولی نہیں ہو سکتا تھا، بے محبوبی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا نبی آیا، رسول آیا، محبوب آیا، لیکن جا وہاں رہا ہے جو کائنات کا مالک، جس کا یہ بندہ ہے، اور وہاں پہ عزت کس لیے؟
نبی بن کے جانے میں یا بندہ بن کے جانے؟ یقیناً بندہ. جیسے انسان باپ کے سامنے جائے, چاہے وہ ڈاکٹر بھی ہو, وکیل بھی ہو, جج بھی ہو, انجینئر بھی ہو, کیا باپ کے سامنے جج بن کے جاتا ہے؟ ہوتا جج ہے لیکن جج بن کے جاتا نہیں. ہوتا انجینئر ہے, باپ کے سامنے انجینئر بن کے نہیں جاتا. چاہے شیخ الحدیث بھی ہو, باپ کے سامنے شیخ الحدیث بن کے نہیں جائے گا, غلام بن کے جائے گا, بیٹا بن کے جائے گا. میرا نبی نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, معبود خدا بھی ہے, لیکن پہلے رب نے دیا ہے. تو جا کے عرض کرنا ہے, مولا اب تیری بات کر کے آ رہا ہوں, بندہ بن گیا, اب تیرا غلام بن کے آ رہا ہوں, اب تیرا عاجز انسان بن کے آ رہا ہوں. اس لیے جب میں جاتے اب بھی, اور اس میں راضی کوئی نہیں کہہ نہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, رب نے خاصیت دی کہ بغیر باپ کے پیدا ہو, ماں بغیر کسی مرد کے حاملہ ہوگی. حضرت مریم, اب عیسائیوں نے جب یہ چیز دیکھی کہا جناب وہ تو معبود ہوا کرتا ہے جو بغیر باپ کے ہوتا ہے, معبود کے ساتھ تعلق جو جایا کرتا ہے. کیونکہ عیسائیت میں 3 معبود کی تعریف ہے, وہ الگ سے بات کی معبود کہتے کس کو ہیں اور ان کے تعریفات کیا ہیں. وہ 3 تعریف معبود کو لے کر 3 طرح کے معبود بنا کے پھر اس مسئلے جاتے کہتے تھے کہ بغیر باپ کے اور آسمان میں اٹھایا نہیں تو گئے. وہ آسمان میں اٹھایا گیا, یقین وہ بشر یقین وہ بشر نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے بشر کا انکار کیا. رب نے کہا محبوب کوئی تیرے اوپر داغ نہ لگا دے, کوئی اعلان نہ کر دے, تیری امت کے اعمال نہ بھی بچائے. محبوب نے آج تجھے بولا تیری بارگاہ میں آیا, آج بندہ بن گیا. اور یہی وجہ بنت کیا بنا تھی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. آج ہم آج تشہد کرتے, یہ تشہد مسعود ہے, ابن مسعود کی روایت تشہد ہے, ورنہ حدیث میں 21 تشہد ہے کہ نماز میں پڑھے جاتے التحیات 21 طرح کی. لیکن ہم جو پڑھتے ہیں یا عبداللہ بن مسعود کا تشہد ہے, یہ تشہد مسعود کرایا جاتا ہے, اور یہ وہ تشہد ہے جو محبوب نے رب کی بارگاہ خاص کی تھی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا میں ہر شے تیرے لیے, میری بدنی, مالی, جان, ہر عبادت میری ذات کی, ہر تسبیحات تیرے لیے. یہ خاص وجہ تھی کہ عبدی کرے گی, اور عبدی کی اگر ہاتھ کی زمین پہ غور کیا جائے یا عبدی کی تعریف ہے, عبدی کی تعریف عبد رقیب ہوتا ہے, لطیف ہوتا ہے. اب وہ عبد کی ہوتا ہے, ایک عبد وہ جو کفار کی ہے, وہ عبد ہے لیکن فرما بردار غلام نہیں. ایک عبد وہ ہوتا ہے جو کچھ بات نہیں کرتا, رقیب ہو جاتا ہے, اب محبت ہو جاتا ہے. میرا محبوب وہ عبد ہے جو رب کا محبوب عبد ہے, یعنی اس کا سانس بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے. اور یہی وجہ یہ چیز پسند کر کے خالق کائنات میں آئے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ محبوب تیرے پر سلامتی ہو, رحمت رحمت و نزول ہو. اور دیکھو جس محبوب نے وہاں پہ وہاں کیا تب بھی امت کو نہیں ہوا, امت کے اتنا حدیث ہو مولا ارے میرے لیے, میرے غلاموں کے لیے, یہ ساری سلامتیں میرے لیے, میرے غلاموں کے لیے کیا. جب ابو بکر عمر عثمان علی مکے کی وجہ میں اتنا ظلم برداشت کرتے, جنہوں نے کہا کہ میرے ساتھ پتہ کھائی, مکے میں میرے ساتھ حدیث ہو رہی دیکھے تھے, مولا اڑ کے لے گیا. پھر محبوب نے جب درخواست کی دیکھا السلام علیکم مولا کی بات نہیں, جو بھی قیامت کی صبح ہوتا تیرا فرما بردار تیرا غلام ہو, اس پہ سلام. اب تو چاہے کہ رب کی سلامتی ہو, وہ محبوب کا فرما بردار, محبوب کی دعا کا رب کی سلامتی اس کے اوپر ہو گئی. برادر کی سلام, کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ایک عظیم معجزہ ہے, اور آج کی سائنس کو آپ اٹھائیں اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ کہتے ہیں یہ مہان ہے, مہان میں بھی سائنس کا جواب ہمارے پاس. جب قرآن معراج کو اس حال میں بیان کرتا ہے, اب سائنس کا کوئی ٹیکنالوجی اٹھائیں, جس سائنس نے ایسا بم بنایا ہے, ایٹم بم کا 4 کر دیا سائنس نے. سائنس نے جناب آج 4 ستاروں پہ جانے کی بات کی ہے, 7 مریخ پہ جا رہی ہے, 7 خدا پہ جا رہی ہے. قیامت کی صبح تک سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے
اور جس عروج میں بھی چلی جائے، لیکن معراج مصطفیٰ اسی دھات والا نماز کی کہ اب وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ قیامت کی صبح تک سائنسدان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے عرش الہی دیکھا، میں نے رب کو دیکھنا ہے۔ یعنی وہ مریض کو تو جان کی تیاری کرے گا، چاند پہ تو جائے گا، لیکن چاند ایک سائنس کے خلاف ہے۔ کئی سائنسدان تو کہتے ہیں چاند ستاروں کے نیچے، آسمان سے بھی نیچے، اس میں بھی سائنس اختلاف کرتی ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معجزہ اکبر ہے کہ اس معجزے کا جواب قیامت کی صبح تک نہیں ہوا۔ اور یہ معجزہ اس لیے ہوتے سے کہتے ہوا ہے کیونکہ قیامت تک میرا نبی ہے، اور قیامت تک جتنے حالات پیدا ہوں گے، جو کچھ ہوگا، ہر چیز کا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ حضور کا ہر معجزہ اٹھتی ہوئی چڑھان کو نیچا کر دے گا۔ آپ کسی معجزے کو اٹھائیں، جو معجزہ اٹھائیں گے، جو بلندی پہ جا رہا ہوگا، حضور کا کوئی اس کو گیا، یہ حضور کے ساتھ کوئی عروج ہوا آگا ہے۔ اور اسی وجہ امام نظام الدین علی احمد نے فرمایا کہ حضور کا رب کو پانا، سدرۃ المنتہا سے آگے جانا، یہ معراج، یہ اعراج ہے، اور اعراج عروج کو کہتی ہے۔ اور اس لیے علماء نے کہا کہ سیغہ اس میں اعلیٰ، اس میں اعلیٰ کا سیغہ، یعنی اس میں بلندی ہی بلندی ہے، عروج ہی عروج ہے۔ رب نے سیغہ بھی معراج کو وہ عطا کیا ہے کہ جس کا معنی ہی بلندی ہے، عروج کے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج، سیر معراج کرنا جو امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور حضور کا معراج پہ جانا، وہاں جا کے بھی غلاموں کو یاد ہے، یقیناً جو امت کے لیے بہت بڑا ہے کہ امت حضور کی معراج کو مانے، اور لیکن حضور کی ادا نہ شرعی اقوام جو لوگ بلکہ آپ دیکھیں نا ابلیس علیہ السلام جنت میں گئے، معروف ہوا جنت میں گئے، جنت میں جانے کا ان کا مولا میں ہے، اور تیرا وعدہ جو جنت میں مستقل ہے، خالق نبی کی آمد ہمیشگی کے لیے اس کو حکم ہے۔ اب ہمیشگی کا وعدہ میں نہیں چاہتا، لیکن محبوب ہے جو محبوب ہے وہاں بھی انسان کا وعدہ امت کو یاد رکھے، تو امت کو چاہیے ہو اپنے نبی کو بجائے ترازو میں دھونے کے کہ جی یہ شان ہے کہ نہیں، یہ امت کا کام نہیں ہے کہ نبی کے ترازو میں دھونے کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ یہ بات ختم ہے، محبوب کی زبان پہ کیا کہ ہمیں مان، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسے جب عقل کے دھوئے دھوئے کہ یہ ممکن کیسے ہے، وہ نبی جائے آئے ہوئی سے کیسے ممکن ہے، عقل نہیں مانتی۔ ایک ہی مثال میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یقیناً اگر کوئی 200 سال پہلے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ دیکھنا منو من لوہا ہوا کی پرواز کرے، تو بتاؤ یہ محال عاجزی ہے کہ منو من لوہا ہوا میں پرواز کرے؟ 200-300 سال پہلے محال عادی تھا کہ یہ عادت کے خلاف تھا کہ لوگ ہوا میں دے گا، ہر شخص کا تو کیسی بات کریں، یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا مسئلے لوگ ہوا میں ہوئے، عقل نہیں مانتی اس کو، یہ محال عادی ہے۔ لیکن آج کے دور میں کوئی کہے کہ جناب تم نے دیکھا ہے کہ آسمان بلندی کو چھوتا ہوا، وہ لوگ ہوا میں اڑ رہے، ہم دیکھتے ہیں بالکل ہم مانتے ہیں وہاں نہیں ہے، کیوں آپ نے دیکھا جہاز تھی منو من لوگا جہاز آسمان کی بلندی کو چھو رہا ہے، 200-300 سال پہلے کوئی کہے کہ محال عادی تھا، اب اڑ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اب محال عادی نہیں ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ انسان کے لیے محال عادی ہے کہ وہ اتنی جلدی سے سبق نہیں کر سکتا، لیکن آمنہ کے نام نے کر کے تو محال عادی نہیں، حضور نے سبق طے کر دیا تو محال عادی نہیں تھا۔ جب یہ محال عادی نہیں ہے تو اس کے اوپر سوال چاہنا بھی نہیں لے سکتے۔ جو لوگ سوال کرتے ان کی علم کی کمی مطالعہ کی کمی کہ انہوں نے مطالعہ نہیں کیا کہ محال ہوتی ہی تب تک ہے جب تک ہونا، اور جب کوئی شاہ ہو جائے پھر وہ محال ہی نہیں رہتی۔ اللہ پاک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔